اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد ولما عجزوا عن ذلك قال تعالی، پیچھے کفار کو چیلنج دیا گیا جب انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں شک کا اظہار کیا، تو یعنی اللہ کا کلام ہونے میں شک کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی دلیل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم مانو گے، تو پھر ایسا کرو، اس جیسی ایک صورت ہر اعتبار سے اس جیسی ہو وہ بنا کر لے کر آؤ۔ وہ عرب تھے فصیح و بلیغ، فصحا کی جو ہے انتہا پر پہنچے ہوئے، انہوں نے وہ بھی قرآن کریم کی مثل بنانے سے عاجز رہے۔ بعد کے جب وہ لوگ جو اصل تھے وہ عاجز رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو عجم ہیں ان کے علاوہ جو عجم ہے، پھر جو اس دور میں جو فصاحت و بلاغت کے درجے پڑتے ہیں، آج کل تو ہر زبان کے اندر ہی کچھ کمزوریاں آ چکی ہیں، اس کے بعد کون بنا سکتا ہے۔ بعد میں مسیلمہ کذاب سے بھی منقول ہے کہ اس نے بھی کچھ الفاظ گھڑے تھے، لیکن اس نے گھڑے کیا تھے؟ قرآن کریم کو دیکھ کر۔ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا، تو وہ قرآن کریم کو سورہ ذاریات کو دیکھ کر، سورہ ذاریات اور سورۃ النازعات، ان کو دیکھ کر ان کے اس پر گھڑے تھے، مگر ان کا مطلب انتہائی فاحشانہ اور انتہائی برا ان کا مطلب تھا۔ تو فرمایا کہ ولما عجزوا عن ذلك قال تعالی، اور جب وہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے، اور ہونے ہی تھے، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی آیت کے ربط کو بیان کیا، پچھلی آیت سے اگلی آیت کے ربط کو بیان کیا، بیان ربط۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، ما ذکر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کو بیان فرمایا کہ یعنی جو بات پیچھے ذکر ہوئی، یعنی قرآن کریم کی مثل، کسی آیت سورت کی مثل لا کر دکھاؤ، اگر تم یہ ایسا نہ کر سکے، اور ایسا کیوں نہیں کر سکیں گے؟ لعجزکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے علت کو بیان فرمایا ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لم تفعلوا کی علت کو بیان فرمایا، کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس سے عاجز ہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ولن تفعلوا، خالق کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام کہاں سے کر سکتا ہے؟ ولن تفعلوا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آگے کہ تم کر بھی نہیں سکو گے، اگر تم یہ نہ کر سکے، اور پھر آگے ولن تفعلوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم کر بھی نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق کا کلام ہے اور تم مخلوق ہو۔ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام کو خالق کے کلام سے دور کی بھی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں برملہ اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے وہو السمیع البصیر، ذات کو نہیں صفات کو بیان فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کلام کی مثل لا ہی نہیں سکتے۔ ذالک نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ولم تفعلوا کہ مفعول بہ کو بیان فرمایا، یعنی قرآن کی مثل لا نہیں سکتے ابداً۔ یہ تکمیل آیت کے مفہوم کی تکمیل کی ہے، آیت کی تکمیل تو نہیں کہیں گے، مفہوم کی تکمیل کی ہے۔ ابداً ولن تفعلوا، اور تم کبھی بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تو ابداً تکمیل کا بیان، ذالک مفعول بھی کا بیان ہے، ابداً تکمیل کا بیان ہے۔ کیوں نہیں اس کی مثل بنا کر لا سکتے؟ لظہور اعجازہ، اس کی علت بیان فرمائی کہ اس کا اعجاز ظاہر ہے، یعنی اس کے مثل لانے سے جو اعجاز، یعنی اس کے جو
وجوہ اعجاز ہیں قرآن کریم کی، یعنی کچھ خصوصیات قرآن کریم کی اللہ کے کلام کی ایسی ہیں جو ظاہر ہیں، واضح ہیں، وہ اس کی وجہ سے تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ لظہور اعجاز ہی، اس کی علت کو بیان فرمایا۔ اعتراض فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں، ترکیب کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولن تفعلوا، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے، اس لیے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس کے بعد آگے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ آگے حکم آ رہا ہے، لیکن وَلَن تَفْعَلُوا یہ جملہ معترضہ ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتراض، یہ ترکیب کو بیان فرمایا کہ یہ جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا، تو تم ڈرو، بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، ڈرو، اس کا سبب کیا ہے؟ یا یوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کا سبب کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ بالایمان باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالی پر تم ایمان رکھو۔ مطلب ایمان رکھنے کا وحدو، مفسر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے اعبدو کے اندر بیان فرمایا تھا کہ اللہ کو مانتے تو تھے یہ، لیکن شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ پر ایمان رکھو اس طرح کہ اللہ کے وحدانیت بیان کرو ہر چیز میں۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، اور ڈرو اس چیز سے یا بچو اپنے آپ کو بچاؤ اس بات سے بھی، ایک تو اللہ کے اوپر ایمان لا کر، اور دوسری کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن کریم جو ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ صورت کو بھی بیان فرمایا اور اس کے سبب کو بھی بیان فرمایا، اس کی دونوں غرض ہے اس کی۔ النار التی، ڈرنا کس چیز سے ہے یا بچانا اپنے آپ کو کس چیز سے ہے؟ النار التی وقودها الناس، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن انسان، الکفار نکال کر مفسر رحمۃ نے بتایا کہ الناس پر جو الف لام ہے وہ عید خارجی کا ہے، کہ یہاں پر کفار مراد ہیں، مطلقاً لوگ مراد نہیں ہیں۔ والحجارۃ، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ ایندھن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے، جس سے آگ جلائی اور بھڑکائی جاتی ہے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ کأصنامہم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھروں کو کیوں، پتھر اس کا ایندھن کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یعنی یہ ایسی سخت آگ ہے کہ جو پتھر اور انسانوں سے تو بھڑکتی ہے، یہ تو اس کا ایندھن ہے بھڑکنے کا۔ دوسرا، وگرنہ دنیاوی آگ تو پتھر سے بجھتی ہے نا۔ دوسرا، حجارہ سے مراد بت ہے ان کے، یہ خود بھی جائیں گے کفار بھی، تو ان کے بت بھی جنہیں یہ معبود سمجھتے تھے اور جن کے سامنے جھکتے تھے، جن کے حمد نعت گاتے تھے، حمد بیان کرتے تھے، جن کو بہت کچھ یہ سمجھتے تھے، وہ سب ان کے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ عابد اور معبود دونوں کے دونوں جب جہنم میں بے بس پڑے ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے والحجارۃ ذرات کاصنامہم منہا، جیسا کہ ان میں سے، یعنی حجارہ پتھر میں سے ان کے بت جو ہیں، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محذوف کو بیان فرمایا، بیان محذوف اس کی غرض ہے۔ کاصنامہم منہا، یہ نکال کر محذوف کو بیان فرمایا، والحجارہ کے اندر جو محذوف ہے جو مراد وہ بیان فرمائی، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ تتقد بما ذکر لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ۔ فرمایا یعنی مراد یہ ہے کہ ان سے، انسان اور پتھر سے، انہا اس سے، مفرطۃ الحرارتی یہ آگ کو بھڑکاتی ہے، بھڑکائے گا، والحجارہ، حجارہ جو ہے پتھر جو ہیں یہ آگ کو بھڑکائیں گے، آگ کو دہکائیں گے۔ تتقد بما ذکر، یعنی جن چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الناس والحجارہ، یہ تو آگ کو دہکائیں گے، بھڑکائیں گے، نہ کہ دنیاوی آگ کی طرح، لا کنار الدنیا تتقد بالحطب ونحوہ، کہ جو کہ لکڑی سے اور جھاڑیوں وغیرہ سے جلتی ہے، یہ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہوگی۔
یعنی انہا مفرطۃ الحرارت سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا ان واتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ کے سمجھ میں آ گئی. اعدت اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کی ہے. حیئت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اعدت کے لغوی معنی کو بیان فرمایا للکافرین، یہ کافرین کے لیے، کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. یعذبون بہا، یہ نکال کر کہ اس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، یعنی گویا کہ جملہ یوں ہے اعدت للکافرین یعذبون بہا، کہ اس میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے یہ تیار کی گئی ہے. مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا. جملۃ مستأنفۃ او حال لازمۃ، یہ جملہ مستأنفہ ہے یا پھر حال لازمہ ہے، یا تو جملہ مستأنفہ یا حال ہے اور لازم. یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان فرمایا. پچھلے سال شرح عقائد پڑھتے وقت آپ کو جب یہ بحث آئی تھی کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں یا نہیں، وہاں پر میں نے آپ کو دو آیتیں بتائی تھیں. شارح علامہ تفتزانی نے دو آیتیں ذکر کی تھی، اعدت للمتقین اعدت للکافرین. کفار کے لیے جہنم کے بارے میں اعدت للکافرین اور جنت کے بارے میں اعدت للمتقین. وہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی. اس پر شارح نے دلیل دی تھی اعدت للمتقین اور اعدت للکافرین ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ ظاہر سی بات ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پہلے سے پیدا ہو چکی. اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ لیکن یہاں پر مستقبل مراد ہے. تو اس کا جواب یہ دیا تھا ہم نے کہ مستقبل اس وقت مراد ہوگا جب ماضی کے صیغے یعنی ماضی کا صیغہ مراد لینے کے خلاف کوئی دلیل ہو اور مستقبل کے حق میں کوئی دلیل ہو، جب لیا جائے گا، جب اس کو ماضی سے پھیرا جائے گا. لیکن اگر ایسی کوئی دلیل یا ایسا کوئی عارض نہیں ہے جو کہ اس کو ماضی سے پھیرا جائے، تو مستقبل کی طرف اس کو بلا وجہ نہیں پھیرا جائے گا. پھر بھی اگر چلو تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں تو آگے پھر ہم نے اور دلیلیں بھی دی تھی، اکلھا دائم وظلھا، اور یہ دلائل بھی ہم نے دیے تھے. بہرحال یہ اعدت للکافرین اس بات پر دلیل ہے کہ جنت اور جہنم پہلے سے پیدا کی جا چکی ہیں. وبشری، اور بشارت یعنی خبر دے دیجئے. اخبر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمایا بشر کے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، صدقوا نکال کر ایمان کے متعلق ایمان کی تعریف میں 5 مذاہب پڑھے پچھلے سال شرح عقائد کے اندر. یاد ہے آپ کو 5 مذاہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا تھا کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ اقرار باللسان اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے. اور بعض حضرات کا یعنی ائمہ ثلاثہ اور اسی طرح محدثین معتزلہ وغیرہ، ان لوگوں کا مسلک یہ تھا کہ ایمان جو ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے. اور کرامیہ کا مذہب یہ تھا کہ ایمان جو ہے صرف اقرار باللسان کا نام ہے. اور سید ابو شجاع نہیں اور 2 اور عالموں کا نام بیان کیا گیا تھا نا، جن کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے. بڑے مشہور تھے، ان کا نام ذکر کیا تھا. بہرحال 5 مذاہب. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے صدقوا نکال کر راجح ترین قول کو بیان فرمایا، یعنی تعریف ایمان میں جو راجح ترین قول ہے وہ تصدیق قلبی ہے، کہ تصدیق کی جن لوگوں نے
باللہ یہ آمنو کے متعلق کو بیان فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا یعنی تصدیق کی، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، من الفروض والنوافل، وعملوا الصالحات نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے من الفروض والنوافل کہ الصالحات کے اوپر جو الف لام ہے، یہ من جو ہے، من تو بیانیہ ہے، یہ من بیانیہ ہے، اور الفروض والنوافل یہ نکال کر الصالحات پر جو الف لام ہے اس کے عہد اس الف لام مبہم ہے، یہ الف لام مبہم ہے، تو اس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جیسے ما مبہمہ کا بیان کرتے ہیں، اسی طرح الصالحات پر جو الف لام مبہم ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے صالحات سے، وہ مفسر رحمۃ اللہ بیان فرمایا، یعنی یوں کہتے ہیں الصالحات کا بیان ہے من الفروض والنوافل، اور دوسری غرض کی الف لام مبہم کا بیان ہے۔ ان کہ ای بِأَنَّ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ان سے پہلے حرف جر مقدر ہے، بِأَنَّ نکال کر ان سے پہلے حرف جر مقدر کی طرف اشارہ کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، لہم جنات کہ ان کے لیے باغات ہیں، حدائق نکال کر جناتن کے لغوی معنی بیان فرمائے، ذات اشجار و مساکن، یعنی اصل نسخے کے اندر ذات شجرن ہے، یہ جو مکتبہ رحمانیہ کا یہ نیا نسخہ ہے اس کے اندر اشجارن لکھا، مگر اصل نسخے میں ذات شجرن و مساکن ہے کہ یعنی درختوں اور گھروں والے رہنے کی جگہ ہے، اس کے اندر درخت بھی ہیں اور رہنے کی جگہیں بھی ہیں، ایسے باغات مراد ہیں یہاں پر۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ نے جنات ان کے لازمی معنی کو بیان فرمایا ہے، اس کی غرض ہے لازمی معنی کا بیان۔ تجری من تحتها کہ جس کے بہتی ہیں جس کے نیچے، ای تحت اشجارها و قصورها یعنی جس کے درختوں کے اور محلات کے نیچے بہتی ہیں۔ یہ جو ہے تحتہا کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، مرجع الضمیر اس کی غرض۔ الانہار نہریں بہتی ہیں، ای المیاہ فیہا یہ مفسر رحمۃ المیاہ فیہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز عقلی کو بیان فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہر نہیں بہتی، نہر میں پانی بہتا ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے المیاہ فیہا نکال کر الانہاروں کو مجاز عقلی کو بیان فرمایا۔ والنہر اب یہاں لفظ انہار آیا، انہار نہر کی جمع ہے، نہر کسے کہا جاتا ہے، یہ نہر کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، اس کی غرض ہے نہر کی تعریف کو بیان۔ والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء اور نہر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کے اندر پانی چلتا ہے، بہتا ہے۔ لأن الماء اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کو نہر کیوں کہتے ہیں، اس کو نہر کیوں کہتے ہیں، جس جگہ میں پانی چلتا ہے اس کو نہر کیوں کہتے ہیں، یعنی اس خاص جگہ کو نہر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی حکمت اور وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں کہ نہر کو نہر کیوں کہتے ہیں۔ لأن الماء ينهره أي يحفره فرمایا اس لیے نہر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ پانی اس کو کھودتا ہے، أي يحفره یعنی کھودتا ہے، پانی چلتا ہے تو وہ ہلکی آہستہ آہستہ مٹی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے تو وہ نہر کھد جاتی ہے، کھدتی ہے تو پانی کا چلنا اس کو کھودتا رہتا ہے، اس لیے اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ نہر ینہر معنی ہے کھودنا۔ وَإِسْنَادُ الْجَرْيِ إِلَيْهِ مَجَازٌ یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ بلاغت کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی طرف جر یعنی نہر کی طرف جو جری کی نسبت یجری فرما کر جری کی چلنے کی جو نسبت کی ہے نہر کی طرف، یہ مجازن ہے، مجازن ہے، یعنی نہر نہیں چلتی بلکہ نہر میں موجود پانی چلتا ہے، تو یہ بلاغت کا بیان ہے۔ کلما رزقوا منہا جب بھی انہیں اس میں سے رزق دیا جائے گا، اطعموا یہ رزقو کے مرادی معنی بیان فرمائے، یعنی جب بھی انہیں کھانا دیا جائے گا، کھانے کے لیے چیزیں دی جائیں گی،
یہ مرادی معنی کا بیان ہے۔ من تلک الجناتی، منہا کے اندر جو ضمیر ہے اس کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی ان باغات میں سے، من ثمرۃ رزقا، پھلوں میں سے بطور رزق کے ان کو دیا جائے گا۔ قالوا ھذا الذی، تو وہ کہیں گے، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے کہ یہ، اب یہاں پر سوال آتا ہے یقولو آنا چاہیے تھا، یہاں پر قالو کیوں فرمایا؟ تو قالو آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کریم، جو یقینی بات ہوتی ہے، یقینی کام، ان کو بیان کرنے کے لیے، یقین کو بتانے کے لیے ماضی کا صیغہ لاتے ہیں، گویا کہ یہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اور یہ لوگ ایسے کہیں گے۔ فرمایا قالو، تو وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، ای مثلا، مثلا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، ما نکال کر بتایا، فرمایا کہ الذی جو ہے، یہ جو ہے الذی ما کے معنی میں ہے، الذی کے معنی کو بیان فرمایا۔ رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، ای قبلہ، یعنی اس سے پہلے، ابھی جب انہیں ملے گا رزق تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے۔ ای قبلہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قبل کے مضاف الیہ کو بیان فرمایا، قبل کے مضاف الیہ کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ فی الجنتی سوا، اب یہاں پر کئی قول تھے کہ قبل من رزقنا من قبل سے مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین کا، بعض مفسر علماء کا قول یہ تھا کہ اس سے مراد یہ کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جنت میں ہی ان کو جو پہلے ملے گا، تو جب دوبارہ ملے گا تو وہ یہ کہیں گے۔ تو مختلف اقوال تھے، تو اس کے بارے میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فی الجنت نکال کر راجح قول یہی تھا کہ وہ جب ان کو جنت میں دیا جائے گا تو وہ اس سے پہلے جو ملا ہوگا اس کے متعلق کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے۔ اس لیے بیان ارجح الاقوال فی الجنتی، اس کی غرض کیا ہے؟ بیان ارجح الاقوال، راجح ترین قول کا بیان۔ جی، فی الجنتی، کہ جنت میں دیا گیا ہے، رزقنا من قبل سے مراد کہ جنت میں ہی جو پہلے ان کو دیا گیا ہوگا اس کے بارے میں کہیں گے۔ لتشابہ ثمارہا، کیوں کہیں گے یہ کہ رزقنا من قبل؟ اس کے علت بیان فرما رہے ہیں، یعنی قالو کے علت، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل کے علت بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پھل جو ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ بقرینتی، اس کا قرینہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے؟ یہ قول کی، قالو، یہ جو قول ہے ان کا، ھذا الذی رزقنا من قبل، اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ بقرینتی، اس کی غرض ہے دلیل قول کا بیان۔ وَأُتُوا بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، وَأُتُوا بِهِ، اور ان کو دیا جائے گا اس کے اندر، ای جیئو بالرزق، جیئو نکال کر اتو کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، بالرزق بہی کے اندر جو ضمیر اس کے مرجع کو بیان فرمایا، متشابہن، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، ایسے پھل ان کو، ایسے رزق ان کو دیا جائے گا، ایسے پھل، یشبہ بعضہ بعضا لونا، فرمایا کہ ان میں سے بعض جو ہے متشابہن کے معنی بیان فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان میں سے بعض رنگ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، رنگ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، یہ متشابہن کے معنی کو بیان فرمایا۔ وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، لَوْنًا تو مشابہ ہوں گے لیکن طعمًا ذائقے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، یہ تکمیل کو بیان فرمایا، یہ تکمیل کو، بات کی تکمیل کو بیان فرمایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس میں یعنی جنت باغات میں، جنتوں میں ہوں گی، ازواج بیویاں، من الحور وغیرہا، من الحور وغیرہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ازواج کے عموم کو بیان فرمایا، یعنی بیان تعمیم، بیان عموم ازواج، کیونکہ وہاں پر خالی حور ہی نہیں ہوں گے بلکہ جو دنیاوی عورت ہے اس کے متعلق بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو
جن عورتوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جو دنیاوی عورتیں جنت میں جائیں گی تو وہ کس کو ملیں گی؟ اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوں گے اور شوہر اس کے قابل ہوگا تو وہ عورت اس شوہر کو ملے گی، ورنہ اس کو کوئی اور شوہر یعنی اس سے زیادہ اس عورت کے قابل شوہر سے، مرد سے شادی کر دی جائے گی جنت کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا جنت کے اندر یعنی جنتی یہ دنیاوی جو عورتیں ہیں ان کو جنت میں یہ مرد ہی ملیں گے، ان کے لیے جنت کے اندر کوئی مرد اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مردوں کے لیے جنت میں حوریں ہیں، ایسے کوئی جنتی مرد نہیں ہے ان کے لیے الگ سے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح جنت کے اندر مردوں کو حوریں ملیں گی، اسی طرح عورتوں کو جنت کے اندر جو ملے گا وہ مرد ملیں گے، جنتی مرد ہوں گے حوروں کی طرح، اور انہیں حوراں کہا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اس لیے ذاکر نائک کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ مطہرۃ جو کہ پاکیزہ ہوں گے، من الحیض وکل قدر، یہاں پر بھی کس چیز سے پاکیزہ ہوں گی، پاک ہوں گی، اس کے بھی عموم کو بیان فرما دیا، یعنی مطہر منہ کو بیان فرما دیا کہ حیض سے بھی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ لازمہ ہوتا ہے، اور وکل قدر اور ہر گندگی سے اور ناپسندیدہ چیز سے پاک ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ماکثون، یا خالدون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، ابداً یہ تکمیل کو بیان فرمایا، ماکثون خالدون کے لغوی معنی ہو گئے، اگرچہ ابداً خالدون کے اندر بھی ابداً کے معنی موجود ہوتے ہیں، الا یہ کہ کہیں کوئی قرینہ ایسا موجود ہو جو اس کے معنی ابدیت کے خلاف ہو، جیسا کہ پچھلے سال شرح عقائد میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو خالدون ابداً یہ تکمیل کو بیان فرمایا، معنی کی لا یفنون ولا یخرجون، کیوں ہمیشہ کیوں اس کے اندر رہیں گے جنت میں، اس علت کو بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ نہ تو فنا ہوں گے، جب قیامت کے دن زندہ ہوں گے، پھر جس کو جہاں جانا ہوگا اور موت کو جب ذبح ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، تو لا یفنون، دوسرا جنت سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جنت جیسی چیز سے باہر نکلنے کی باہر کوئی کسی کام سے ہی نکلے گا نا۔ آپ لوگ اے سی میں اگر بیٹھے ہیں تو اے سی کی ٹھنڈک میں، گرمی کے اندر، سخت گرمی میں، اور اے سی کی ٹھنڈک میں جب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بتائیں بلا وجہ آپ لوگ دھوپ میں جا کر کھڑے ہوں گے یا کسی کام سے ہی، ضرورت ہی کی وجہ سے جائیں گی؟ آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی تو آپ باہر نکلیں گے، لیکن جب آپ کے پاس پانی بھی میں ڈسپینسر آپ اندر رکھا ہوا ہے، ڈسپینسر کا انتظام ہے، تو پھر پانی کے لیے بھی باہر نہیں جانا پڑے گا۔ تو اسی طرح جنت سے باہر، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہیا کی ہے اور جنت جیسی چیزیں اور کہیں مل نہیں سکتی ہیں، تو باہر بھی نہیں نکلیں گے، یہ علت کو بیان فرمایا ہم فیہا خالدون کی۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے شان نزول کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یہ نازل ہوئی یہود کے اس قول کے رد میں، لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قولہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جب اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی ذباب یعنی مکھی کی اپنے اس قول میں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کے بھاگ لے تو وہ اس چیز کو روک بھی نہیں سکتے بتوں کے بعد۔ والعنکبوت، اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی، فی قولہ اپنے اس قول میں، کمثل العنکبوت، جیسا کہ عنکبوت، یہ لوگ عنکبوت کی مثل ہیں، ان کی تمنائیں وغیرہ، ما اراد اللہ، تو اس پر انہوں نے کہا تھا، مذاق اڑایا، ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسۃ، اللہ تبارک و تعالی کی مراد ان خسیس اور کمتر اور گھٹیا چیزوں کے بیان کرنے سے کیا ہے؟
مکھی اور مکڑی جو ہے یہ تو ایک گھٹیا سی چیزیں ہیں، بہت کمتر سی چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی مراد کیا ہے اس سے؟ فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، نعوذ باللہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی گھٹیا چیزوں کی مثال کیوں بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کی شان تو ایسی ہے نہیں کہ اللہ کی شان بلند اعلیٰ و بالا برتر بالا ہے، ان کی شان بلند و بالا برتر بالا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی مثال کیوں بیان فرماتے ہیں؟ یعنی ایک یہ شرم کی اور حیا کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ ونزل ردن سے شان نزول کا بیان پر ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ تبارک و تعالی کو حیا نہیں آتی اس سے کہ وہ بیان فرمائے. یجعل ضرب یضرب کے بہت سارے معنی آتے ہیں، آپ کو بھی بہت سارے معنی معلوم ہوں گے، مارنا بھی آتے ہیں، تو مثال بیان کرنے کے لیے بھی ابھی اوپر گزرا پیچھے گزرا. تو لما ضرب اللہ المثل، تو یجعل نکال کر تعیین احد المعانی کی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا مثال بیان فرمانے میں مفعول اول فرمایا کہ مفعول اول فرمایا کہ یہ جو مثلا یہ مفعول اول ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب کا مفعول اول ہے. یہ ترکیب کو بیان فرمایا. ما نکرۃ موصوفۃ بما بعدها مفعول ثان، یہ فرمایا کہ ترکیب کو بیان فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہ یہ نکرہ موصوفہ ہے اور ما بعد کے لیے اپنے ما بعد کے ساتھ یہ نکرہ موصوفہ ہے متعلق ہو کر، اور یہ مفعول ثانی ہے. مفعول اول پیچھے بیان فرمایا تھا مثلا، اور یہ اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر پھر یہ کیا بنے گا؟ مفعول ثانی. ایو مثل، یعنی اللہ تبارک کان او زائدۃ، فرمایا کہ کوئی بھی مثال، یعنی ما نکرہ موصوفہ ہے تو مراد یہ کہ کوئی بھی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے، کان او زائدتاً، یا ما کو نکرہ موصوفہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کو زائدہ مانا جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ما کو زائدہ، یعنی دو صورتیں بیان فرمائی کہ ما نکرہ موصوفہ ہو یا پھر اس کو زائدہ ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی کوئی چیز زائد ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی کوئی چیز زائد ہے؟ اگر ہم ما کو زائدہ مان لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی کیا کوئی چیز زائد ہوگی؟ اور یہ تو یعنی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں زائد چیز ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بابا زائدہ جو ہم نے کہا ہے یہ بلاغت کے اعتبار سے ہے، اور اللہ یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ بیکار مراد نہیں ہے. یہاں پر زائدہ سے مراد بیکار نہیں ہے، بلکہ بلاغت کے اعتبار سے جس کو بلاغت میں ما زائدہ نحو کے اندر کہا جاتا ہے وہ ما ہے. اور یہ لایا کس لیے گیا ہے؟ یہ تاکید کو بیان کرنے کے لیے، جس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس بات کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا یہ ہے تو فائدہ مند. زائدہ جو اس کو کہا ہے یہ بلاغت کے اعتبار سے کہا ہے، اور زائدہ سے مراد یہاں پر بیکار یا بے ضرورت یا بے فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو یہاں پر تاکید موجود ہے. اسی کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آگے دیتے ہیں، لِتَأْكِيدِ الْخِصَّةِ فَمَا بَعْدَهَا الْمَفْعُولُ الثَّانِي. مفسر رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ ما اگر نکرہ موصوفہ بنا لیں تو یہ مفعول ثانی بن جائے گا، اور اگر اس کو زائدہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بات بیان فرمائی یہ خصت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے. یعنی یہ یا اس سے بھی اور کمتر چیزیں وہ کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں. المفعول الثانی فرماتے ہیں کہ فما بعدها، کہ پھر اس صورت میں ما کے بعد یعنی بعوضۃ جو آگے لفظ آ رہا ہے یہ اس کا مفعول ثانی بن جائے گا. فما بعد المفعول الثانی، یہ ترکیب کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ سوال کا جواب بھی ہے، سوال کے جواب کا حصہ بھی ہے. بعوضۃً، مچھر کی مثال، مفرد البعوض یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بعوضۃً کے لغوی معنی کو بیان فرمایا. مفرد اور کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ، وہ چھوٹی مچھلی، اس کو مکھی کو کہا، یعنی وہ چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. بعوضۃً کے معنی اس میں یہ مکھی کو کہتے ہیں یا مچھر کو کہتے ہیں. تو اس میں مفسر رحمۃ اللہ وہ صغار البقی نکال کر
کہ وہ چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعین احد المعانی کی ہے. فما فوقہا، یہ اس سے اور کوئی بڑی چیز، ای اکبر منہا نکال کر فوقہا کے مراد معنی کو بیان فرمایا. ای لا یترک بیانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ان کا بیان نہیں چھوڑتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے جن لوگوں کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں حقیقت میں ان کی خصت کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو ای لا یترک بیانہ نکال کر فرمایا یہ حیا کے معنی کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے منتہا کے اعتبار سے حیا کے یستحیی کے معنی بیان فرمائے. ای لا یترک بیانہ، کیوں نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالی اس کے بیان کو، اور کیوں کرتے ہیں؟ لما فیہ من الحکم، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی فی جوابہم، یہ رب کو بیان فرمایا. یضل بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس سے مراد کیا ہے اس کی ایک جھلک دیکھو. یضل بہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. ای بہذا المثل، یعنی اس طرح کی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتے ہیں. یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا. کثیراً، بہت سارے لوگوں کو، عن الحق، یہ یضل بہ کثیراً کا متعلق کو بیان فرمایا، یعنی حق سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو، یعنی یہ مثال اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے تو بہت سے لوگ اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی شان کو دیکھنے کے بجائے اعتراضات کر بیٹھتے ہیں. کثیراً کی نہیں، عن الحق، اس کی غرض ہے متعلق کا بیان، یہ کثیراً کا متعلق ہے، یضل بہ کا متعلق. لکفرہم بہ، یہاں پر پھر کوئی سوال کر سکتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو گمراہ کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ مجبور ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اگر گمراہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اگر ہدایت دیتے ہیں تو اس میں کفار کی کیا غلطی اور مومن کا کیا کمال، کفار کی کیا غلطی اور مومن کا کیا کمال. تو شارح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکفرہم بہ، اللہ تبارک و تعالی اس طرح یعنی نسبت کی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، لکفرہم بہ کہ یہ کفر کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو گمراہ کرتے ہیں. یہ علت کا بیان بھی ہے اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یعنی مومن کو جو ہدایت ملتی ہے وہ اس کے تصدیق کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. جب وہ تصدیق کرتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے. اسی طرح کفار کو جو گمراہ ہوتے ہیں اور سزا ملتی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے ملتی ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. من المؤمنین، یہ اس کے متعلق کو بیان فرمایا. لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ، وہی سوال اور وہی جواب یہاں پر ہے کہ ان کے تصدیق کرنے کی وجہ سے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے سوائے فاسقین. الخارجین عن طاعتہ، یہ فاسقین کے مرادی معنی کو بیان فرمایا جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں. فسق اعظم مراد ہے یہاں پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب